سامعین ذی وقار، پیر و مرشد حضور بابا جی سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اذان ہو جائے اور نماز کا سلسلہ ہو تو تمام بیلی نماز ادا فرمائیں، اور آپ نے یوں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مسجدوں کی رونق یہ قمقمے، یہ روشنیاں وغیرہ نہیں، بلکہ وہ نمازی ہیں جو مسجدوں میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو تمام بیلی اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق نماز ادا کریں گے، لنگر شریف کا سلسلہ بھی ہوگا۔ میں نہایت تکریم کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے پیر و مرشد حضور شیخ المشائخ بابا جی سید میر طیب علی شاہ بخاری سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ حضور اپنے ملفوظات عالیہ سے بیلیوں کو مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت کرما والا شریف۔ تے میں اس واسطے آکھیا بھی 5 دن وچ آپاں تھوڑے تھوڑے بیلی اکٹھے ہو جایا کران گے۔ جویں اج صرف ضلع بہاول نگر اور فیصل آباد ہی آیا ہے، اور یہ دونوں اضلاع جڑے نے بڑے محترم نے، اور تانوں آیاں نوں بڑی میرے والوں خوش آمدید جی آیاں نوں، کیونکہ فیصل آباد والیاں نال بھی مینوں بڑی محبت ہے، اور بہاول نگر والے تے میں کی دساں انہاں دا تے اللہ کریم نے ہور شان رکھیا ہے۔ روزہ پاک تے بھی ساتھی رہے ہیں، اسی خانہ کعبہ شریف بھی ساتھی رہے ہیں، تے بہاول نگر والیاں دی بھی بڑی شان ہے، تے فیصل آباد والیاں دی بھی بڑی شان ہے۔ ہن کچھ گلاں باتاں کر لئیے۔ میں اکثر جڑا ہے نا علماء تو سندا رہا، کیونکہ پیدا ہویا تے درگاہ تے جانا آنا ہویا تے درگاہاں تے، ہور تے کتے گئے نہیں۔ تے جے کسے عالم دی گفتگو سنی تے اہل سنت والجماعت صوفیاء دے منن والیاں دے ہور کسے عالم نو بھی نہ سنیا۔ اللہ دے ولیاں دی زیارت ہوئی تے او بھی تانوں پتہ نہ اہل سنت چ نے، ہور تے کتے ہے نہیں۔ تے یہ گلاں بڑیاں سنیاں کہ اللہ والیاں دی درگاہ تے حاضر ہونا چاہیے۔ موضوعات ذہن وچ بڑے نے، زبان ساتھ نہیں دیندی۔ بہرحال امید ہے تسی سمجھ جاؤ کہ کچھ نہ کچھ تے اللہ تبارک و تعالی یہ جڑا مہربانی فرماندا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین پاک دے صدقے اور توسط نال۔ ہن میں سوچیا بھی بیلی تے جدو آ گئے درگاہ تے، ہر جگہ تے اعلان ہوندے نے بھی درگاہاں تے جاؤ، نسبت قائم کرو، تے درگاہاں تے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا۔ مثال دے طور تے سانو کہہ دیتا جائے کہ جی تسی مدرسے چلے جاؤ، اسکول چلے جاؤ۔ ہن اسکول چ پڑھائی بھی تے معیاری ہوے کہ نہ ہوے، تے جے پڑھائی معیاری نہ ہوے، کدی استاد ہی کچھ اور پڑھا دے، کدی سلیبس ہی پٹھا سدھا ہوے، تے پھر فائدہ تو نہ ہویا۔ تے میں بڑی دیر سوچیا، بڑے بڑے اللہ والیاں دے مزاراں تے حاضری دتی، جنہاں دے وصال نوں سینکڑیاں سال گزر گئے، چند بزرگاں دے وصال نوں تے 1000 سال دے قریب گزر گئے، چند اللہ والیاں دے مزارات تو اس تو بھی زیادہ عرصہ گزر گیا۔ تے میں ویکھیا بھی بعض جگہ تے جیڑا نظام ہے او نہیں، او فکر او رائج نہیں انہاں مزارات تے جو اہل مزار دی سی۔ جس طریقے نہ کل بھی میں گل تانوں دسی ہے باوا صاحب دے حوالے نال کہ او ایک قصہ کل سنایا سی، اج جو سنا دے مت لمحہ ہو جائے گا، وقت نماز بھی سی پڑھنی ہے۔ بہرحال تے میں یہ سوچیا کہ میرے بارے جو کچھ بھی لوکی گلاں کردے نے کہ فلاں فلاں اس سے تسی خیال نہ کرو،
میں اپنا تمہیں تعارف کرانا کہ میں اپنے آپ حضرت صاحب پاک رحمت اللہ علیہ آپ کی اولاد نہیں سمجھتا، بلکہ آپ دا ایک ادنا غلام سمجھنا، نہ صرف اے بلکہ آپ دے غلاماں دا بھی میں اپنے آپ خادم سمجھنا، اور یقین کر کے جانو اے اتنے میں اس واسطے بیٹھا کہ تہاڈی زیارت ہو جائے، اور تسی بھی میرے نال پیار کرتے ہو تو میں نہ بھی تسی بھی مینوں ویکھ لو تو میں بھی تمہیں ویکھ لاں، وگرنہ میں حضرت صاحب در انور چ بیٹھا اور مسجد چ بیٹھا، اتنے تھلے دا کوئی فرق نہیں جے، اگے پچھے دا بھی کوئی فرق نہیں جے، گل سمجھ دو پائے۔ میرے والد گرامی سید عثمان علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک باری اتوں گزرتے سن پہ سڑک تو تے نال کچھ بیلی سن احباب سن، آپ نے آکھیا کہ کتے اے خیال نہ کر لیا جے میرے کول بہن والے ہو کہ جڑے بیلی دور نے، جڑے کوئی لنگر دا کام کرتے پے نے یا کوئی ایتھے مال مویشی نو پٹھے پاندے پے نے، او تواڈے تو کوئی کام تر نے، او بیلیاں دی عظمت میرے دل وچ خورے کنی ہے۔ تے میں یہ سمجھیا کہ اگر میں اینا ہی کر دیواں کہ جو حضرت صاحب دی فکر ہے وہ اس آستانے تے رائج ہو جائے، تاکہ آن والے وقت اتنے کوئی قباحتاں پیدا نہ ہون، تے آستانے دے 5 جڑے ستون نے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صاحب پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی مہربانی خاص نال میرے ذہن چ آ گئے، اور میں وہ بیلیاں نو آکھیا کہ تحریر بھی کر لو اور انہاں دے اتنے گفتگو بھی کریے، اور انہاں جڑے اصول نے ایک کامیاب درگاہ دے 5 اصول 5 ستون انہاں دے اتنے آپ گفتگو کریے۔ تے او دے وچوں پہلا جیڑا سی وہ میں پہلے دن بیان کیتا، میں کہ 5 دنوں چ میں بیان کر کے تو پھر اجازت لاں گا، میں لمبی گفتگو بھی نہیں کر سکتا، میری زبان انی ہے نہیں، یہ کمزوری بھی ہوندی نا انسان وچ۔ پہلی چیز سی عقیدہ و نسبت، جہدے اتنے میں آکھیا کہ عقائد ہون جو ساڈے صوفیاء دے ہون، نہ تو مائل رفض ہون نہ مائل خوارج ہون، بلکہ بالکل ایویں ہون جویں حضرت صاحب پاک رحمت اللہ علیہ دے سن، جویں بابا صاحب رحمت اللہ علیہ دے سن، اور تمام صوفیاء دے عقائد الحمدللہ اصول دین وچ ایکو عقائد نے، کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر نسبت بھی میں آکھیا ضروری اس تو ہے کہ اگر نسبت نہیں ہوئے گی تو کوئی بہکان والا بہکا جائے گا، اسی عربی نہیں جان دے الا ماشاءاللہ چند علماء تو علاوہ، لوگ قرآن شریف دے ترجمیاں نو اپنی مرضی نال کر کے توڑ مڑوڑ کے تفاسیر نو اور انہاں دی تشریحات نو بدل کے، احادیث مبارکہ دی تشریحات نو بدل کے، اور کئی جڑیاں احادیث نے انہاں نو بیان ہی نہ کرنا، جڑیاں شفاعت دیاں احادیث نے انہاں نو بیان نہ کرنا، حاضر و ناظر دے حوالے نال جڑیاں تقویت دیندیاں نے انہاں نو بیان ہی نہ کرنا، تے پورے پالے بیلیاں نو گمراہ کرتے ہیں۔ ایک واسطے اگر نسبت ہوئے گی تو گمراہی تو بھی تسی بچ جاؤ گے، کیونکہ جس دی نسبت پیر کامل نال ہوندی ہے او دی یہ شان ہے اس بیلی دی کہ وہ گمراہ نہیں ہوندا، وہ جدوں دنیا تو جاندا ہے با ایمان جاندا ہے۔ اس حوالے نال ایک واقعہ ہے کہ خواجہ اعلیٰ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ دا ایک مرید سی، بڑا میرے طرح بڑا گنہگار سی، تے کسے بندے نے آواز نہیں جاندی پئی، جا رہی ہے آواز پیچھے تک جا رہی، مینوں بھئی اچا بولنا نہیں آتا۔ کسے بیلی نے تانا دیتا خواجہ صاحب نو کہ تہاڈا تا ہے مرید جیڑا ہے یہ بڑا ہی بے عمل ہے، گنہگار ہے، تے ایدا کی بنے گا؟ تے پیراں نو مرید بڑے پیارے ہوندے،
آپ جلال چاہ گئے. آپ نے فرمایا تپدک اینو چڑھسی تے نال ایمان دے مرسی تے جنازہ دا میں پڑھاواں گا. اچھا او بندہ بڑا نقطہ چین سی. کچھ عرصے تو بعد ویکھیا تے خواجہ اعلیٰ بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا وصال ہو گیا. انہیں آخیا لو جی آپ نے تو فرمایا سی دا جنازہ میں پڑھاواں گا تے اے تے معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے. آپ ہی دا وصال ہو گیا, ہن جنازہ کیوں پڑھانا ہے آپ نے؟ کچھ عرصے تو بعد انہوں موریا بخار جنہوں ٹائیفائڈ بھی کہندے نے وہ چڑھیا تے جدوں دا وقت وصال آیا تے انہیں سب نو آخیا لو جی کلمہ شہادت پڑھ کے انہیں آخیا لو جی میں با ایمان پہ جاندا جے. کلمہ شریف پڑھیا تے روح پرواز ہو گئی. ہن وہ جڑا بندہ سی پانی تھوڑا انہوں خیال آیا کہ بھئی یہ جیڑا ہے یہ دو گلاں تو ثابت ہو گئی نے, با ایمان بھی چلا گیا, بخار بھی چڑھیا, تے تیسری گل جیڑی ہے وہ کیویں ہوئے؟ تے اوتھے باہر ریگستان جیسا علاقہ ہے, اوتھے دا جنازہ لے گئے, چند بندے ٹر گئے نال, تے نماز جنازہ پڑھان والا کوئی نہیں سی. ایک پردہ نشین آیا وہ اللہ دا بندہ تے انہیں وہ نماز جنازہ پڑھایا. اس تو بعد ایک پاسے ٹرن لگ پیا, آندھی چل رہی سی, اندھیری چلتی سی پئی, وہ مگر ٹرن لگ پیا. یہ بھی پیچھے پیچھے لگا گیا تے آکھن لگا بھی جنازہ پڑھان والے تو کون ہے؟ تے مڑ کے جدوں ویکھیا تے نقاب ہٹایا تے خواجہ اعلیٰ بخش صاحب سن. آپ نے فرمایا لے بیلیا تیری تیجی گل بھی پوری کیتی جانا. نسبت دیاں اے یہ دو گلاں میں پچھلے 2 دنوں بیان کیتیاں, تانوں میں مختصراً دسنا پیا. اج دا جڑا میرا موضوع ہے 5 ستون میں کہنا کہ خانقاہی نظام وچ اگر ہون تے خانقاہی نظام دوبارہ اس تے شادابی آ جائے اور شر والیاں جڑیاں جماعتاں نے اپنے آپ مٹ جان. جڑا پہلا ہے عقیدہ و نسبت, دوسرا ہے عمل اور کردار, اس تے بھی کل میں گفتگو کر چکے ہیں, آج میں وہ نہیں کرنی. تیسرا ہے تبلیغ دین, اور چوتھا ہے تدریس, تعلیم, تربیت, اور 5واں شعبہ ہے شعبہ خدمت خلق. اگر یہ 5 شعبے آستانہ عالیہ کسے دے اتے بھی یہ نافذ العمل ہو جان تے کوئی بندہ آستانیاں تے انگلی بھی نہ چکے, اور آستانیاں تے پھر وہی بہار ہوئے جڑی خواجہ اجمیری تے بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے وقت چوندی سی. ہن اسی جائیے آستانے تے اگے یا میاں شیر محمد میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ ساڈے پیر مرشد, آپ دے جو آستانے تے سلسلہ سی راج بھی ہوئی. ہن جائیے آستانے تے اگوں جڑا ہے وہ کچھ ہور ہی گلاں پڑھن نوں لب جان, کتے میلہ ہوئے, کتے ٹھیلا ہوئے, کتے دنیا داری اصلاح ہی نہ ہوئے تے پھر گل تا نہیں نا. حضرت صاحب پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جنی دیر اتنے قیام فرمایا 19 سال سرکار نے سنت پاک تے چلے بھی نے اور لوگوں نے چلایا بھی, اور آپ دی ایک اور تمام شعبے عقیدہ و نسبت, عمل اور کردار, تبلیغ دین, تعلیم و تدریس اور خدمت خلق, یہ سارے سنت پاک دے وچوں نے. کوئی چیز بھی ایسی نہیں جی اس تو ماورا ہوئے. تے آپ نے فرماندے ہوندے سن آپ کے اصل کمال اے وے کرامات دے بڑے ظہور ہوندے سن حضرت صاحب کو, بڑے ظہور ہوندے سن. جو بیلیاں نے اس تے کہنا نہ کہ حضور یہ گل ہے تے آپ نے فرمانا یہ کوئی کمال نہیں,
کمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے چلنا اور لوگاں نوں اس تے چلانا۔ اج دا جڑا میرا موضوع ہے وہ ہے تبلیغ دین۔ تبلیغ واسطے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس قدر صعوبتاں تے مشکلاں برداشت کیتیاں نے کہ کسے بھی نبی نے دنیا دے کسے بھی شخص نے انہاں تکلیفاں برداشت نہیں کیتیاں۔ مکہ مکرمہ ہوئے یا مدینہ منورہ ہوئے یا طائف دا سفر ہوئے، یہ تے چند مثالاں نے جڑیاں تانوں پتہ نے، اس تو علاوہ بھی اس حد تک صعوبتاں کہ اہل مکہ نے اس قدر تنگ کیتا میرے اور تواڈے آقا نوں، اس قدر تنگ کیتا، پر سرکار نے تبلیغ دین تو ہمیشہ تبلیغ فرمائی۔ اسی ساڈے چ ایک عام ایک تاثر ہے کہ جی تبلیغ تو شاید کسی دوسری جماعت دا کام ہے، اسی تو تبلیغ نہیں کرنی۔ وہ تے تبلیغ ایسی کرتے ہیں جہد نال سرکار دی محبت دلاں چوں نکل جائے۔ اسی وہ تبلیغ کرنی ہے کہ جہدے وچ اسی اے لوگاں نوں دسنا ہے کہ ساڈے آقا دی حیات دائمی ہے، ابدی ہے، میرے آقا دا غیب دا علم ہے، آپ حاضر و ناظر نے۔ اور تبلیغ دا ساڑا جڑا اجتماع ہے، لوگاں دے اجتماع پتہ نہیں کس نا تو منسوب ہون گے، اے عرس شریف دی محفل ہے، لیکن اج میں اعلان کرنا کہ تبلیغ دین دا جڑا ساڑا مرکزی اجتماع تے ہوئے گا او 11-12 ربیع الاول نوں میلاد شریف دی شکل چ ہوئے گا۔ گل سمجھ دو پے؟ تمام مبلغین اپنی ساتھیاں نوں لے کے اپنے اپنے محلیاں چوں نکلن گے، اپنے اپنے جلوساں چوں یا نبی سلام علیکہ دے نعرے لاندے اور ترانے اے پڑھ دے ایتھے آن گے، اور 11 اور 12 ربیع الاول نوں اسی تبلیغی اجتماع کران گے، اور اس اجتماع دا نام کوئی ایویں خوشکاری دا نام ہوئے گا محفل میلاد۔ کیسی بات ہے کہ سرکار دی آمد دی خوشی کران گے۔ اے وے تبلیغ جڑا ہے تسی اور میں اپنے تے فرض سمجھ لو، کیونکہ جے اسی تبلیغ نہ کیتی اسی اگے ہی پیچھے رہ گئے ہیں۔ ساڈا دین حق تے وے، ساڈے عقائد حق تے نے، ساڈے نظریات حق تے نے، لیکن اسی تبلیغ کر کے پھیلا نہیں رہے۔ اور جڑے باطل قوتاں نے وہ تبلیغ کر کے اپنے باطل جڑے انہاں دے نظریات نے انہاں نوں پھیلائی جاندیاں نے۔ اے ایویں ہی ہے جویں ایک کارخانے وچوں خوشبو بندی ہوئے تے دوسرے کارخانے وچوں بدبو بندی ہوئے تے بدبو والا مارکیٹنگ کر کے تھاں گھر گھر پہنچائی جاوے تے خوشبو والا اپنے کول رکھی رکھن۔ اس واسطے تبلیغ دین ضرور کرنی ہے۔ یا رسول اللہ، تسی تہاڈا عقیدہ اور نسبت درست ہو گئی، تہاڈا عمل اور کردار بہترین ہو گیا، آپس دے وچ تسی پائی پائی بن گئے، بغض و کینہ دور ہو گیا، چغلی اور غیبت دی عادت ختم ہو گئی۔ ہن جڑا میرے آقا دے نام لے کے قرآن تواڈے کول ہے، اس تو اچھی کیڑی کتاب ہے؟ احادیث پاک دے مجموعے تواڈے کول نے، اس تو اچھیاں کیڑیاں کتاباں نے؟ اسوہ اولیاء تواڈے کول موجود ہے، اسوہ اہل بیت و صحابہ تواڈے کول موجود ہے، اور سب نے تبلیغ کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے تبلیغ کی تھی، سیدنا امام حسن پاک نے تبلیغ کی تھی، امام حسین پاک نے تبلیغ کی تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تبلیغ کی تھی۔ اور ایتھے تک گل نہیں رکی، ویکھو تسی حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نو جڑے ساڈے پیر نے گوال یار دے کے قلعے وچ سٹ دتا گیا، پر تبلیغ دین نہیں چھڈی۔ آپاں نوں موت تاں آنی ہے کہ نہیں آنی؟ تے جے تبلیغ کردے آ جائے گی تاں کی کسے ناری چ ڈگے پہ آواں گے، وہ نال بہتر نہیں کہ اپنے حضور دا نام لیندے ہوئے اسی شہید ہو جائیے۔
اسی تبلیغ نہیں چھڈنی، یاد رکھو. اور اے قرآن و سنت دی تبلیغ ہے. تواڈے ہتھاں وچ کوئی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے. تواڈا ہتھیار، تواڈے سب تو بڑی طاقت قرآن پاک ہے، حدیث پاک ہے. اور اگر کوئی تانوں تنگ کرے تے میرے آقا نو یاد کر لیا جے، درود پاک پڑھیا جے، یا نبی سلام علیکہ دے ترانے پڑھیا جے، اور حضرت صاحب پاک ال توجہ کریا جے، انشاءاللہ جت تواڈی ہوے گی. پر جڑا شیطان کرو نکلن نہیں نہ دیندا، اینو ذلیل کرو. جڑا نفس جڑا کرو نکلن نہیں دیندا، اینو ذلیل کرو. اے تا ہو گئی تبلیغ. ہن مبلغ دے چند اوصاف تانوں دسنا چاہنا. گلاں تے انیاں نے بھی جے کری جاواں تے ہوئی جان گیاں. وقت کی ہے؟ سادہ سادہ گفتگو چنگی کہ نمک مرچ لاواں؟ سادہ سادہ ٹھیک ہے نا. ساری عمر اتھے ہی لنگی ہے، ساری عمر اتھے درگاہاں تے لنگی ہے. مبلغ دے پہلا وصفے وے، یاد رکھو کہ اگر وہ کمزوری وچ بھی ہوئے تے طاقتور تے مغلوب آ جائے. اگر وہ کمزور ہوئے تے طاقتور تے مغلوب آ جائے. یہ پہلا وصف ہے کہ کدی بھی یہ نہ ویکھے کہ حالات کنے مشکل نے، کہ اگلے جڑے لوکی نے نہ منن والے نے یا کافر نے اس تے مغلوب آ جائے. مثال دے طور تے جویں مکے والے نہیں مندے سن، میرے آقا نے ایسی تحریک چلائی کہ غلبہ ہو گیا. اور پھر وہی مکے والے ہاتھ بن کے کھڑے سن کہ اج پتہ نہیں ساڈیاں لاشاں گرن گیاں یا کی ہوئے گا. سرکار تشریف لے کے گئے اور انہوں نے معاف کر دیتا. دوسری مثال دیاں تانوں، سیدنا امام عالی مقام تبلیغ دین واسطے، دین نو تبلیغ دے بھی کئی انداز نے. آپ جدو نکلے تے 72 نفوس سن. یزید پلیت دی فوج ہزاراں وچ سی. آپ نے نہیں ویکھیا کہ 72 نفوس شہید ہو جان گے، شہادت دا جام تا نوش کر لیا، لیکن تبلیغ دا غلبہ ہو گیا. آج ساری دنیا حسینی ہو گئی اور یزید دا نام بھی پتہ نہیں کسے نو، پتہ نہیں وہ کتھے مردود دفع ہویا پیا ہے. اینو آندے نے مغلوب نہ ہونا بلکہ غالب آ جانا. ہر جیڑی فتح ہے نا اپنے نشان چھڑ جاندی، ہر کامیابی اپنے قدم چھڑ جاندی. اسی طرح حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے صرف 3 مثالاں چند رفقا دے نال اکبر ورگے ایک ظالم اور بہیمانہ بادشاہ دے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں ٹھیر کر کے رکھ دیتا. نہ صرف اکبر بلکہ جہانگیر جڑا سی وہ آپ دے قدماں چ آ کے ڈگیا. اور اس تو بعد آپ دے فیض نالی اے فتاوی عالمگیری یہ سارا کوئی لکھیا گیا. اور 2 قومی نظریے دا اصل موجب جڑے نے، اصل جڑے 2 قومی نظریے والے حضور مجدد الفسانی نے. 2 قومی نظریہ کو بعد اچ نہیں ہویا، اے آپ نے، اے دے بانی آپ نے، اور او دا سمر دے وچ تانوں اے ملک پاکستان نصیب ہویا. اس واسطے پہلا مبلغ دا طریقہ ہے کہ غالب آنا ہے، ہر شکل چ غالب آنا ہے. کیونکہ اگرے کول اگر فوج ہے یا طاقت ہے، تواڈے کول تواڈا پیر ہے. اگلے کول اگر دہشت گردی دی طاقت ہے، تواڈے کول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا توق ہے. اگلے کول اگر جڑا ہے نا او بڑی او جڑی او قوت ہے یا پیسہ ہے، تواڈے کول اللہ تبارک و تعالیٰ دی بندگی دی طاقت ہے جہدے خزانے کو ختم نہیں کر سکتا. تے پہلی گل یاد رکھو، کدی بھی مغلوب نہیں ہونا بلکہ غالب آنا ہے. اور یہ غلبہ ہتھیار نال نہ ہوئے، تواڈے اخلاق نال، کردار نال ہوئے. ہتھیار ہو چکتے نے جنہ کو نظریات نہیں ہوندے، جنہ دی نسبت نہیں ہوندی. اسی ہتھیاراں والے نہیں، بحمداللہ تعالی پر امن آستانہ ہے. اسی ہتھیاراں والے نہیں، اسی باروداں والے نہیں، بلکہ اسی دروداں والے ہیں.
دوسری گل یہ وے کہ جدو تبلیغ کرنی ہے تو تھوڑا جا ویکھنا ہے کہ اگلا بندہ کیویں دا ہے، وہ دا اندازہ لا کے وہ دا ذہن دا پہلے وہ دی گل سنو، پھر اس تو بعد اپنی گل آہستہ 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 اشتراکات دے اتنے گفتگو کرو۔ اگر کوئی کہندا ہے نا کہ میں محفل میلاد دا قائل نہیں ہاں، تو انہوں پوچھو بھی تو کہ دا قائل ہے میاں؟ وہ آکھے گا میں درس قرآن دا قائل ہاں، تو آکھو چلو درس قرآن ہی کر لینے۔ قرآن پاک بھی تے حضور دی نعت ہی ہے نا، جو تو او دی بھی تفسیر کوئی سونی تفسیر کرو گے جی میں اعلی حضرت نے کیتی، جی میں تفسیر روح البیان ہے، میں بے شمار تفاسیر نے، ہولی ہولی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تے پیار محبت نال تبلیغ کرنی ہے دوجی گل۔ تے تیسری گل آخری میں تمہیں دسنا چاہنا، ویسے تے مبلغ دے اوصاف ہی انے نے، میں تمہیں کی دساں، اپنے جڑے تواڈے کار سکلز نے، کی انہوں نے آکھاں گے یار پنجابی جہڑیاں تواڈیاں صلاحیتاں نے انہوں نے بہتر کرو۔ دو طرح دیاں صلاحیتاں ہوندیاں نے، ایک تے اپنے آپ کسے عالم کو بہو اور جس قدر ہو سکے علم دین حاصل کرو تاکہ اگلے نو تسی قائل کر سکو، اور دوسرا سکیل لے وے جنہوں سوشل سائنسز، وہ بھی قرآن تو ملتا ہے، اخلاقیات نو بہتر کرو، اخلاقیات نو بہتر کرو اور اگلے دا ذہن تبدیل کر دیو، دا دل تبدیل کر دیو۔ بس یہی گلاں اج میں کرنیاں سن، کل انشاءاللہ میں تدریس تے بولاں گا۔ تواڈے آن دا جان دا مینوں بڑی خوشی۔ بیلی آندے سن کہ تو 5 دن دا رکھ دیتا ہے تے بندے ہی کو نہیں آنے، آخری دنوں تے آنے نے، پہلے دنوں تے کو نہیں آنے، پر مینوں پتا سی کہ ساڈے بیلی آن گے انشاءاللہ۔ اور اج کم و بیش اونی رونق ہے جویں 2-4 سال پہلے 28 فروری نہیں ہوندی سی۔ تے نہ ایتھے کوئی سیاستدان بیٹھا ہے، نہ ایتھے کوئی، آپ سارے کٹ حضرت صاحب دی اولاد بیٹھے، حضرت صاحب دی روحانی اولاد بھی بیٹھی ہے، آپ دی جسمانی اولاد بھی بیٹھی ہے۔ یہ آستانہ تہاڈا ہے، ایتھے لنگر پکان والے بھی تسی، ایتھے کھان والے بھی تسی، اے مسجد نو سوارن والے بھی تسی، یہ نمازاں پڑھ کے نو آباد کرنے والے بھی تسی۔ تے میں اپنی گل دساں، میں تے رشتہ داری تو بھی شرمندہ پائی، میں تے کسے بندے نو کدی بیلی یار دوست بنایا ہی نہیں۔ اس معاملے چ میرا کوئی تعلق ہے تے میرا اپنے پیر حضرت صاحب نال تے انہاں دے خادماں نال۔ میری برادری میاں تسی یو سارے گل سمجھو پہ میری، تے جین مرن تواڈے نال ہی ہے۔ رشتہ دار بھی تانے دیندے نے، وہ آندے نے بھی تو سانو ملدا نہیں، میں نہ بھی ٹھیک ہے قرابت داراں نال بیٹھ جا بیٹے، قرابت داراں نال ہونی چاہیے، پر میں کی کراں کہ پہلے بیلیاں لوئی میں شرمندہ اینا وا بھی تانوں ہی وقت نہیں دے پاندا، تے جڑا تانوں وقت نہیں میں دیندا یا ملاقات نہیں ہوندی تے مینوں معاف کر چھڑیا جے، کیونکہ تسی حضرت صاحب دی اولاد ہو، حضرت صاحب دی بڑی شان ہے، حضرت صاحب دے بیلیاں دی بڑی شان ہے۔ تے پھر طریقہ بھی ہوئی ہوئے نا، جدو ادھی رات ہوئے، جدو دنیا سو جائے تو ایک ہستی جاگ دی ہے، جدو سب بادشاہاں دے دروازے بند ہو جان ادو حضرت صاحب دے بیلی اٹھ پیا کرن نا، اس ہستی نو راضی کرن واسطے، ادو قیام کرن، ادو رکوع کرن، ادو سجود کرن، اس تو بعد اتحیات ہو کے بہ کے میرے آقا دے اتے قبلہ رخ ہو کے درود و سلام پڑھن، تاکہ حضرت صاحب بھی راضی ہون کہ ویکھو میرے بیلی وہ نے جڑے میرے آقا تے درود و سلام پڑھ دیں۔ اے تہاڈا گھر ہے، اے غربت ایتھے کچھ تانوں لنگر لبدا ہے بہت یا تھوڑا، دال ساگ ہوے یا جو کچھ ہوے، اے ہے تہاڈا ہی، تے بس محدود اسباب ہے جو ہویا ہے، اے لنگر شریف کھا کے جانا ہے، تے جو کوئی لنگر والے کو تھوڑی جی تاخیر کر دین تے او بیچارے بھی تھکے ہوندے نے نا، چٹ بہ لو، آپ لنگر پکان لگ پو۔ اے مسجد بھی تہاڈی،
ਇਹ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ। حضرت صاحب نے جو کوئی ظاہری طور تے بھی کوئی شے بنائی سی نا، کوئی دنیا سی تھوڑی بہتی، وہ بھی تواڈے واسطے ہی سی۔ جڑے پرانے بیلیاں نے حضرت صاحب کی زیارت کیتی ہے، اتنے کوئی بیٹھے بھی ہونے نے، دسو ہاں حضرت صاحب اپنے تے کی لاندے سن، اپنے تے کی خرچتے سن؟ سارا کچھ تواڈے واسطے سی۔ تے اس آستانے نو مضبوط کرو۔ اے حضرت صاحب دی شان ورال ورائے، میرے تواڈے پیر دی شان اے جی جے، لوکاں دے پیراں دی شان اے جی نہیں ہوندی۔ آپ نے فرمایا لوکی آندے نے پیر خلافتہ نہیں دیندا، میرے بیلیاں دی شان قیامت والے دن ویکھیا جے۔ حضرت صاحب دی شان ورال ورائے، اور تواڈے نال اتنا پیار سی، جدو ہندوستان تو واپس آئے بھی ایک واقعہ حضرت صاحب دا سناواں تانوں۔ جویں لنگر اتنے وے نا تے معاملات اس ایویں ہی ہندوستان سن۔ جدوں اجاڑ پیا سن 47 چ آپ اتنے آئے تے شریکے والیاں نے تانے دیتے، آکھن لگے جی لو ہن امیر غریب رل گئے۔ تے حضرت صاحب کی نے ایک عالم ہی نے نا، تے اسی بھی اپنے بچیاں نوں علم پڑھا لیں گے۔ کئیاں نے پڑھان دی کوشش بھی کیتی پر گل نہ بنی۔ ایک اتنے بیلی سی، آپ وہ کول جا کے ٹھہر گئے، میں وہ نام نہیں لینا، وہ کول ٹھہر گئے۔ تو جدو بندہ ماڑا ہوئے نا تو ادو ہر کوئی بڑا پردھان بن جاتا ہے۔ تو انہیں حضرت صاحب نو آکھیا کہ ظاہری طور تے رقبے پیچھے چھڈ آئے سن، کوئی شے نہ لے آئے۔ تو انہیں آکھیا حضرت جی ہندوستان والیاں بہاراں ہوں آپ بھول جاؤ، تے ایک خوہ جڑا ہے نا، ایک مربع زمین تے ایک خوہ، وہ میں جناب نو الاٹ کروا دینا، تے مریداں نو پجا چھڑو، تے تواڈے صاحبزادے سید عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تے پیر سید محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہاں نو نہیں مکدا۔ آپ نے فرمایا میرے بیلیاں بارے گل کیتی آ، میں تے ہور کوئی شے لے ہی نہیں پھردا انہاں تو سوا، میں تیرے کول ٹھہرنا ہی نہیں۔ اس وقت تایا جی نو آکھیا، ابا جی نو آکھیا پیر جی چلیے اتھوں، تے آپ ٹرن لگ پے۔ وہ بندے نو احساس ہویا وہ بڑا جگیردار قسم دا بندہ سی، ٹانگا کوڑا لے کے آیا، آکھن لگا حضرت ٹانگے تے بہ جو۔ آپ نے آکھیا تو میرے بیلیاں نو آکھیا پجا دیو، میں تیرے ٹانگے تے بھی نہیں بہنا۔ تے پھر پیر امام علی شاہ صاحب نو آکھیا، 57 والے جڑے ابا جی تایا جی دے ماما جی سن، حضرت صاحب انہوں نے بڑا پیار کرتے سن۔ آپ نے آکھیا امام شاہ کوئی سونی تھان لب لئیے، اتنے آپ بھی بہ رہاں گے تو بیلی بھی بہ رہن گے۔ پھر 57 بھی رونقاں لگ گئیاں تے اے پکا چک کرما والا بن گیا، اتنے بھی رونقاں لگ گئیاں تے تہاڈا آستانہ ہے۔ سمجھتے ہو گل میری پے؟ تے میں تے ہی اپنی زندگی دی کامیابی سمجھاں گا کہ حضرت صاحب دی جڑی فکر ہے اینو بس رائج کر جاواں، اور اے میں پھر آکھاں گا جڑے منتظمین نے اور جڑے تحریر کرنے والے نے انہاں 5 نقطیاں نو مفصل انداز نہ لکھو، اور علماء تو دی اصلاح کرو، اور قرآن و سنت نال ایتھے ہوئے کوئی سجادہ نشین آن والا اگر مائل رفض ہوئے یعنی شیعت وال توجہ رکھدا ہوئے، وہ اتھوں دا سجادہ نشین نہ بنے، انہوں اٹھا کے باہر سٹ دیتا جائے۔ اور کوئی بھی سجادہ نشین اتھوں دا آن والے وقت اگر مائل خوارج ہوئے یعنی وابیاں دیوبندیاں وال رخ کردہ ہوئے، انہوں چک کے باہر سٹ دیو، اے لکھ دیو، تحریر کرو، انہوں وقت دا کوئی پتہ نہیں ہوندا، اے تحریر جلد از جلد کرو، اور عمل اور کردار وچ بھی پورا ہوئے، اور نسبت بھی اور صادق ہوئے، وہی اہل اس آستانے دا سجادہ نشین ہون دی حیثیت ہے اور حضرت صاحب دا خادم ہون دی حیثیت ہے۔ اور اسی طرح ایتھے عمل اور کردار دا بھی درس ہوئے، اسی طرح ایتھے تدریس بھی ہوئے، وہ کل گل کراں گا تدریس دی، اور اسی طرح ایتھے خدمت خلق دے بھی شعبے بنائے جان، وہ پرسوں کراں گا۔ اینی لمبی گل ہی نہیں نہ ہوندی،
کی کرا اللہ تعالی تہاڈیاں حاجتاں دا کفالت کرے. میرے حضرت صاحب دی کی شان ہے. ایتھے حضرت صاحب خطبہ دیندے پے سن تے خطبہ دیندے دیندے جلال چ آ گئے تو آکھیا بیلیو اللہ تعالیٰ تے او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تانوں سلام پہ کہندا ہے. اے شان ہے حضرت صاحب دی. اور ایک گل سنا دیواں کہ بند کراں. شرک پر شریف دا واقعہ تانوں سناواں. صوفی عبداللطیف صاحب ایتھے تشریف فرما رہے ہیں. انہاں نے شرک پر شریف دیاں او بہاراں ویکھیاں نے جیڑیاں تسی میں نہیں ویکھیاں. جدو حضرت صاحب بھی اتنے موجود ہوں سن, سید نور الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ بھی اتنے موجود ہوں سن, حضرت ثانی لاسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اتنے موجود ہوں سن, اور تمام مشائخ اتنے موجود ہوں سن. اس وقت دی بہار ہور سی. ایک بندہ آیا اصغر علی آسیو دا نام سی, ہن وصال کر گیا ہے, تے آ کے کہن لگا حضور میاں ثانی لاسانی رحمۃ اللہ علیہ نو کہ سرکار مینوں نعت پڑھن دا شوق ہے, میں نعت پڑھ لاں. آپ نے آکھیا تیری داڑھی نہیں, تیری داڑھی نہیں ہےگی, ساڈے اسٹیج دے وچ بے داڑھی ہے نعت نہیں پڑھ سکتا. وہ رون لگ پیا. شیر ربانی دا دربار سی, بڑا ہی رویا. حضرت صاحب نے انہوں بلا لیا, پورا آجا بیلیا نعت پڑھن بڑا دل کردا ہی. اے حضور بڑا دل کردا ہے. فرمایا پھر ایک گل دس, جے نعت اج تینوں پڑھوا دیواں تے داڑھی پوری کر لویں گا؟ آندا حضور میں پوری کر لواں گا. آپ نے آکھا پکا رہی؟ آکھا میں پکا. تے پیچھے ہو کے ہاتھ بن کے حضرت صاحب نے عرض کیتا حضور ثانی لاسانی رحمۃ اللہ علیہ نو, حضرت جی اینو نعت پڑھ لین دیو. ثانی صاحب نے مڑ کے آکھیا شاہ صاحب تانوں پتہ نہیں شرک پر شریف ہے, ایتھے بے داڑھیا نعت نہیں پڑھ سکدا. پتہ حضرت صاحب نے کی آکھیا؟ بیٹھے اتھے نے فرمان لگے حضرت جی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اجازت لے لئیے. ہر سو کے می بینم رخ دلدار می بینم. آپ فرماندے ہوندے سن کوئی بزرگ ایسے نے جنہاں نو کتے زندگی چ ایک واری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوندی. کوئی بزرگ ایسے نے جنہاں نو سال بسال سرکار دی زیارت ہوندی. کوئی بزرگ ایسے نے جنہاں نو مہینے دے مہینے بھی سرکار دی زیارت ہوندی. کئیاں نو ہفتے دے ہفتے بھی ہو جاندی ہے. تے کئی جی شان والے نے ہر روز حضور دی کچہری چ بہندے نے. اور پھر آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیتا اور فرمایا میاں صاحب دی طفیل میرے پیر دی شان ہے وے, اے میرا ہاتھ ہر وقت حضور دے ہاتھ چ رہندا ہے. اے شان ہے تواڈے پیر دی. تے اوویں دا عمل تے کردار بھی ہوے نا. اج تہیا کریے تسی تے میں بھی بڑا گنہگار ہاں. اسی اپنے گناہاں تو توبہ کریے تے اپنی باقی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر و مرشد دی غلامی وچ گزار دئیے. وہ